آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 حصے میں کیسے کیا؟ یہ تو کہانی ہے، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں کہانی ہے. ہے؟ یہ اچھا، تو کہانی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جولیس سیزر بندہ تھا یا نہیں تھا؟ جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں ان کے مطابق ہسٹری میں ایک بندہ ویری گڈ، پکڑے گئے نا عبدالشکور بھائی، اکارڈنگ ٹو پکڑے ہسٹری. گئے. تھا یا نہیں تھا؟ آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ جولیس سیزر تھا، الیگزینڈر دی گریٹ تھا؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ سچ بولیں، نہیں، جھوٹ میں کیا میرا جو نہیں ہے، سچ دیکھیے ہسٹری کی دیکھیں، کتابیں ہیں، سچ. ٹھیک ہے، ہسٹری کی کتابیں کتابیں ہیں، ہیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے. آرکیالوجی آرکیولوجسٹ، ایویڈنس بھی ویری ہے. گڈ، سو ویری گڈ. اس سے ریزنیبل اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ریزنیبل وہ کہہ تھے بندے. سکتے ہیں ہاں، تھے. لیکن ویری اگر گڈ. نہ ہوتے تو میری زندگی میں کوئی فرق پکڑے نہیں. گئے، پکڑے گئے. حضرت صاحب سنیں سنیں سنیں. تو شکور فرمائیے بھائی، فرمائیے. آج تو آپ مسلمان ہو کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مسلمان ہونے میں. بس صحیح ہے، پھر شہادت کے لیے تیاری کر رہے ہیں ابھی 1 منٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہسٹورک ریکارڈز، یہ کس نے لکھے ہیں؟ ہسٹورک ریکارڈ زیادہ تر تو آئے ہیں کس نے زبان لکھے ہیں؟ منہ سے. منہ سے، پرانے منہ ہاتھ اور چھوڑے، کچھ لکھے کس نے ہیں؟ کس کی زبان میں؟ ان کا نام کیا ہے؟ جولیس سیزر فرسٹ ہینڈ رپورٹ کس نے اس کو دیکھا تھا؟ کچھ انسکرپشنز ہیں جو پتھروں پہ ہیں، کیونکہ اس انسکرپشنز زمانے میں کس نے تو لکھی ہیں پتھروں میں؟ لوگوں پتھروں نے میں یہ لکھا کس نے حضرت؟ لوگوں نے لکھے. لوگوں کا نام کیا تھا؟ یہ نہیں مجھے پتا. آپ کو نہیں پتا لیکن آپ نہیں مانتے ہیں. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو چاند 2 حصوں میں ہوا ہے، یہ کس نے دیکھا تھا؟ اس کا نام بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لکھا کس نے تھا یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس سے کس نے سنا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں، اس نے کسے کہا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں، کس کتابوں میں لکھا یہ بھی بتا سکتا ہوں، کتنے لوگوں نے دیکھا یہ بھی بتا سکتا ہوں، دوستوں نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، دشمنوں نے بھی دیکھا یہ بھی بتا سکتا ہوں. ان دشمن ملحد نے جو اسلام کے خلاف تھے، جو انہوں نے لکھا کہ یہ ہوا تھا یہ بھی دکھا سکتا ہوں. انڈیا میں جو لکھا گیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اورل بھی، ریٹن ٹریڈیشن میں بھی ہے. جو انڈیا میں بادشاہ نے بھی یہ بات دیکھی تھی، جو مسلمان نہیں تھا، اس کی بھی ہسٹری ریکارڈز ہیں. تو جو آپ نے بات مانی تھی انسکرپشنز اور آرکیولوجسٹ سے، اس سے زیادہ ایویڈنس میں آپ کو مون سپلٹنگ کے لیے دے سکتا ہوں. تو وہ آپ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نفاق نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنے پورے ریفرنس کے ساتھ پیش بالکل کیجئے حضرت، تو بالکل سر، ان پہ بھی میں نے پوری ویڈیوز پہ بنائی ہے. آپ دیکھیں، آپ گوگل جائیں، مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق ڈالیں، آپ کو میں ہسٹورک ریکارڈ، حدیث سے ریکارڈ، تاریخ سے ریکارڈ، ہندو اسکرپچر سے ریکارڈ، نیشنل لائبریری آف انڈیا کے ہندوؤں کی طرف سے جو ریکارڈ ہے، لنڈن کی جو لائبریری کے ریکارڈ ہیں، سارے اس میں نے آپ کو دیے ہیں. لیکن اب مسئلہ اس پہ آتا ہے کہ آپ نے جولیس سیزر کو اس طرح مانا جبکہ کہ اس کی فرسٹ ہینڈ رپورٹ کس نے دی تھی یہ آپ کو نہیں پتا. اس حضرت کو شیخ صاحب. سیکنڈ سورس کون تھا یہ آپ کو نہیں پتا، تھرڈ سورس کون تھا آپ کو نہیں پتا، کس نے پہلے لکھا آپ کو نہیں پتا، جو لکھائی پتھروں میں کی تھی وہ کس نے لکھی آپ کو نہیں پتا، کب لکھی گئی تھی آپ کو نہیں پتا. اب میں آپ کو اس سے زیادہ ایویڈنس دیتا ہوں. فرسٹ ہینڈ رپورٹس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس نے دیکھا. انس ابن مالک، مطعم اور صحابہ کا نام بھی دیتا ہوں. اس کے خلاف غیر مسلم جو موت تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے بھی کہا بالکل ہم نے یہ دیکھا تھا. ہاں، یہ بھی ہسٹورک ریکارڈز آپ کو دیتا ہوں، سندن دیتا ہوں، تخریج کے ساتھ دیتا ہوں، جرح و تعدیل کے ساتھ دیتا ہوں، غیر مسلم کے دیتا ہوں. جو جیوگرافیکل اور جگہوں میں تھے جیسے انڈیا میں سے تھے ان کی رپورٹس دیتا ہوں، ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آرکیولوجسٹ حوالہ دیتا ہوں، جو کدھر لکھی گئی حوالہ دیتا ہوں. تو اب آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ میں شیخ صاحب، آج کے وقت پہ ہاں گتے کی 2 جلدوں کے بیچ صفحہ میں بالکل. لکھی ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہاتھ سے اچھا، پڑھی جا سکتی ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کیا وہ لاجک کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، ریزن اچھا، کی تو کسوٹی پہ. کس سن کی لیجئے لاجک؟ سن لیجئے شیخ صاحب، سن لیجئے ایک میں صرف سننے سن کا لیجئے. سمجھنا بھی چاہتا ہوں نا. تو آپ نے بھی کہا کہ لاجک کے مطابق ہے نہیں، لیکن کس کی لاجک؟ ہیومن لاجک جو ہیومن فیکلٹی. لاجک تو ایک لاجک نہیں ہے حضرت. آپ کو اچھی طرح، آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے؟ میں نے سائیکالوجی پہ کئی کتابیں پڑھی ہیں، سائیکائٹرسٹ نے بھی کئی کتابیں پڑھی ہیں. کتابیں نہیں. یونیورسٹی سیٹنگ میں آپ نے اکیڈیمکلی سائیکالوجی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، سمجھ لیں. تو دیکھیں، وہ قرآن کی جو مسائل آپ کہتے ہیں لاجیکل اور ریزن، اب میں بندہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں تو بالکل لاجیکل ہے، آپ کہتے ہیں لاجیکل نہیں ہے.
تو اب آپ بھی ٹھیک ہے، لاجک کا سکیل کیسے ہوگا؟ اپنی جگہ آپ بھی ٹھیک ہے، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل. کیونکہ تو کیونکہ اب یہ بات ملحد کا یہ چیزیں- مسئلہ آتا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی جگہ ہوتا ہے. کوئی بندہ کہے گا یہ لاجیکل ہے، میں کہوں ارسطوٹل لاجیکل نہیں ہے، آپ کہیں گے ہیں مثالن، یا شاید آپ کہیں نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے اس کی لاجک ہم سے بہتر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز لاجیکل اور نہیں ہے. اب یہ اس بات تک آئیں کہ کیا یہ کتاب خالق کی ہے یا نہیں. ادھر آئیں، جی ہاں، جی فرمائیے بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، فرمائیے. اب جب قرآن نازل ہوا ایسے بندے پہ جو نہ لکھ سکتا ہو، نہ پڑھ سکتا ہو، نہ کہیں سے کاپی کر سکتا ہو، تو یہ قرآن آیا کہاں سے؟ نہ شاعر تھا ہسٹوریکلی، مطلب نبی علیہ محمد علیہ السلام نے کبھی شعر نہیں لکھا. تو ایسی کتاب جو اب آج تک بلیغ اور فصیح اور عربی نحو کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو کوئی شاعر اس کا جواب نہیں دے سکا اس زمانے میں جب عربی شعراء بہت قوی تھے زبان پہ، آج سے بہتر. تو پہلی بات یہ آئی کہاں سے؟ یہ اسی طرح کی چیزیں تو ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، کون سے مذہب میں ایسی کتاب ہے جس پہ پوری ایک زبان کی نحو بیس ہوتی ہے، گرامر بیس ہوتی ہے؟ کون سی دینی کتاب ہے ایسی؟ میں تو میں کیا جس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، نہیں باتیں نہیں. ہندوازم میں میں نے اسی طرح کی. دیکھیں حضرت، پھر بات ادھر سے ادھر نہیں لے جائیں گے نا. میں نے آپ کو کہا کہ جو بندہ نہ شاعر تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ پڑھ سکتا تھا، وہ ایسی کتاب کہاں سے لایا کہ پوری عربی زبان کی نحو، صرف، بلاغہ اس کتاب کی بنیاد پہ پڑھی جاتی ہے. اور ایسی مثال آپ نے کہا بہت ہے، میں نے کہا صرف ایک آپ مجھے دیں کسی اور دینی کتاب. مثالاً آپ ہندوازم کی کوئی کتاب دیں کہ اس کے بیسس پہ پوری ہندی سٹرکچر ہے. آپ نہیں. گیتا کو بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش گیتا بھگوت کی نہیں، گیتا کو بھی کہہ بالکل سکتے نہیں، ہیں. بالکل نہیں. میں دیکھیں، میں الحمدللہ یونیورسٹی میں ہندوازم پڑھ چکا ہوں، اور ہندوازم کے ساتھ میں سنسکرپٹ پڑھ چکا ہوں. سنسکرپٹ کے جو اصول ہیں گیتا پہ بیس نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ہٹا دیں. دوسری بات، آپ بائبل پہ جائیں، ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ جائیں، نیو ٹیسٹمنٹ پہ جائیں، نہ ہیبرو، نہ عربک، نہ گریک کے اصول ان کتابوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ ہٹا دیں. تو اب آپ کیا مثال کہاں ہیں؟ تو یہ کتاب تو آج ہی ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پڑھ کے میں تو اسے درست نہیں سمجھتا اچھا، آج کے دیکھیں، زمانے پہ. پھر میں سے ابھی آپ سوال سے چھپ رہے ہیں. میں نے یہ آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ درست سمجھتے ہیں نہیں. میں نے کہا ایسی فصیح اور بلیغ عربی زبان کے بلیغ کا لنگوسٹکس مطلب کیا میں. تھا؟ بلیغ کا مطلب ہاں، کیا تو ہوتا اب آپ کو بلیغ پارٹ سمجھاؤں گا ذرا. ہے؟ مجھے نہیں پتا. بلاغت کسے کہتے ہیں؟ یو نو واٹس ایلیکوینس آف اسپیچ. بلاغت، ایلوکوینس آف اسپیچ. آپ کدھر سے ہیں؟ پنجاب سے ہیں؟ سندھ سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے، پنجابی ہوں. پنجاب کے کوئی فیمس شاعر کا نام دیں. بابا بلے شاہ، شیخ بابا فرید. بولے شیخ فرید. چلیں، شیخ فرید کی پنجابی جو شاعری ہے اور آپ کی پنجابی کی باتوں میں فرق کیا ہے؟ وہ تھوڑی پرانی پنجابی ہے، اس کے لیے کچھ ڈکشنری میں صرف الفاظ کو اتنا سمجھنے ہی پڑتے. فرق ہے کہ پرانی پنجابی ہے. ہاں وہ پرانی ٹائپ کی پنجابی ہے، ڈائلیکٹ بھی الگ ہے. تو حضرت شیخ فرید کے زمانے میں تو اور بھی پنجابی بولنے والے تھے، تو وہ کیوں مشہور ہیں؟ کیونکہ ان کا جو انداز بیان تھا وہ الگ ہاں، انداز، جیسے غالب کا انداز بیان الگ. ہاں، اقبال، شیخ فرید کا غالب، بھی. شیخ فرید. تو اب ان کی انہوں جو، نے لینگویج کو زندہ کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں. ہاں، بہت اچھا. اب آپ بلاغت سمجھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، سمجھ گیا. جب ایک 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 کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب میں کہوں کہ بھائی غلامی میں تم ایسے کرو کہ تم ننجیرے توڑو، اور اس ایسے کہنے میں اور یہ کہنے میں غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اب ان دونوں باتوں میں ایک ہی بات کی گئی، لیکن ایک کی جو خوبصورتی تھی وہ اقبال کی خوبصورتی تھی جس پہ واہ واہ کیا جاتا ہے، اور دوسری میری باتیں تھی جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، آپ کی بات ابھی یہ ٹھیک ہے، مزہ آ رہا ہے سن کے آپ کی ٹھیک باتیں ہے، بھی. بالکل. انجوائے لیکن کر رہا ہوں. اقبال سن کے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ وہ بلیغ تھا مجھ سے. اس کی زبان، اس کی طریقے طور پہ اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ سن کے آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، تو اس کو بلاغت کہتے ہیں، کہ ایلیکوینس آف اسپیچ.
کہ جی ایک ہاں بات ٹھیک. میں اتنی ڈیپتھ ڈالنا، ایک بات چھوٹے الفاظ میں بڑا معنی ڈالنا. تو اب میں آپ کو صرف بتاتا ہوں، آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ خود سے نہیں آئے، خود سے یہ دنیا نہیں بنی، یہ بات آپ خود مانتے بھی نہیں اصل میں دل میں، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا میں کچھ کبھی کبھی انسانوں کے دل میں شکوک آتے ہیں. خیر، اللہ سب کو واضح کرے. آپ اس اسٹریم کے بعد جائیں، گوگل میں ڈالیں مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق، ویڈیو دیکھیں. شک اور شبہات سے نہیں، کھلے دل سے دیکھیں، دل کو صاف کر کے، ٹھیک ہے، اس کی ایویڈنس دیکھیں. پھر آپ صرف سوچیں ابو شکور بھائی کہ دنیا میں کتنی چیزوں کو میں فیکٹ مانتا ہوں، الیگزینڈر اور جولیس سیزر اور یہ اور وہ، جبکہ اتنی تحقیق ان چیزوں کے بارے میں میرے پاس نہیں ہے. اور اس ادلہ ایویڈنسز کے سامنے میں کیسے اس کو مان نہیں سکتا؟ ہاں، اور جب دل میں یہ ایمان تھوڑا تھوڑا شروع ہوگا نا، اور آپ مسلمان ہونے چاہیں گے، تو پھر انشاءاللہ مجھے آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کے لیے شہادت میں کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ڈیل. ٹھیک ہے فاروق صاحب، یہ گارنٹی ہوئی آپ سے بات کے، بڑا بس اچھا صحیح لگا. ہے. ایک بات پہ آپ غلط ثابت ہو گئے آج شیخ صاحب، اچھا، کیسے کیونکہ سنائیں؟ آپ ذوالفقار اشرف بھائی یا علی بھائی ان دونوں سے پوچھ لیتے، یہ مجھے بڑا اچھا انسان سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی ہو نہیں اچھا، سکتا مولد اچھا انسان، تو دونوں بالکل. میں میں آپ اب میں اس کا تضاد آ جواب گیا. دیتا ہوں، بالکل جواب دیتا ہوں. نہیں، ٹکرار نہیں نہیں مجھے ہے، نہیں، بالکل ٹکرار نہیں. وہ ذوالفقار اشرف صاحب کو دیجیے جواب، مجھے نہیں. میں وہ انہی کو جواب وہ دیتا میرے ہوں. وکیل ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وکیل کو بھی اور جج کو بھی سمجھاتا ہوں، فکر مت نہیں کریں. میرے وکیل کو سمجھائیے، مجھے نہیں. وکیل کو بھی سمجھاتا ہوں، جج کو بھی سمجھاتا ہوں. سنیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، تو اچھا کیا مراد ہے ان کا؟ یا اب وہ تو ذوالفقار سے مسلمان پوچھیے، ہے، تو ذوالفقار وہ تو بھائی سے پوچھیے. مسلمان ہے، تو وہ وہی میں سمجھ چکا ہوں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نہیں مسلمان ہے نا. تو اسلام کی عطائل بھائی وہ کہیں گے کہ بندہ اچھی طرح گفتگو کرتا ہے، بچوں کی خدمت کرتا ہے، اچھا انسان ہے. لیکن اب کوئی اور بندہ آ کے کہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اچھا انسان نہیں ہے، تو ملحد کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ اچھا اور برا سب کے سبجیکٹو ہو جاتے ہیں. تو وہی بندہ کسی کی نظر انداز میں اچھا ہے، اور وہی بندہ کسی اور کی نظر انداز میں برا ہے، تو اچھا برا پھر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو پھر بات سمجھ میں آئی؟ مذہبی لوگوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اچھے برے مذہبی دور پہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو نازل کیے کتاب، اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس میں جو برا ہے وہ برا ہے. تو اس میں پھر پرسپیکٹیو نہیں ہوتا، ڈیوائن لا ہوتے ہیں. ہٹلر اچھا بندہ تھا، برا بندہ تھا، آپ کے کیا خیال ہے ابو شکور بھائی، ابو شاکر بھائی؟ ہٹلر نہیں ہے، میں اس کو اچھا بندہ نہیں سمجھتا. اچھا. اور جرمنی میں کتنے ملین سے، اور آج بھی کتنے ملین دنیا میں اس کو اچھا بندہ سمجھتے ہیں. تو اچھا برا کون ہے پھر؟ نہیں یہ تو پھر سبجیکٹو ہو جاتا ہے نا، جو ہاں، اس کی آئیڈیالوجی یہ کو بات درست اب سمجھتے ہیں وہ اس اچھا لیے سمجھتے میں ہیں. کسی چیز میں پکڑا نہیں گیا، آپ پکڑے گئے ہیں، کیونکہ اگر سبجیکٹو ہے تو پھر نہیں اس تو کا آپ مطلب شیخ ہے صاحب آپ تبدیل کر دیا. ایک منٹ، اگر سبجیکٹو ہے تو اس کا مطلب آبجیکٹو نہیں ہے. نہیں تو پھر تو ہم بات تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا اور برا سبجیکٹو نہیں ہوتا، اچھا اور برا ایک ڈیوائن کوڈ سے پتہ لگتا ہے. ہم شیخ کہتے صاحب ہیں اگر مرڈرر تھا تو برا بندہ تھا، برا کام کیا، آگے اللہ اسے معاف کرے نہ کرے اس کے اور اللہ کے بیچ میں بات ہوتی ہے، لیکن یہ برا کام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ نہیں کہ میری سبجیکٹو تھاٹ میں ہو، ہم آبجیکٹو ایویڈنس لاتے ہیں. قال اللہ وقال الرسول علیہ السلام. اوکے شیخ صاحب، میرے شکر جانے کا وقت ہو گیا. آپ ابو سے شاکر، دوبارہ بڑی آئیں گے تو خوشی پھر ہوئی آپ سے مل کر کے. دوبارہ نہیں، دوبارہ آپ سے تو بات آپ چیت. ویڈیو دیکھ کے جب مسلمان بننے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ شہادت پھر آپ میرے اچھا ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے؟ جانے سے پہلے میں وعدہ چاہتا رہا ہوں، یا نہیں؟ وعدہ رہا. اچھا جانے سے پہلے میں اپنے وکیل اگر وعدہ توڑو تو پھر کون پڑھ کرے گا؟ نہیں ابھی تو میں ریٹائر ہوں نا، تو کھلا وقت ہے میرے پاس. ابھی آپ کے چینل پہ جا کے 2-3 ویڈیو دیکھوں گا. ون میسج فاؤنڈیشن 2 دن نہیں، بہت ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی. اچھا میں سبسکرائب کریں. اپنے وکیل ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں کہ 1 منٹ کے لیے وہ کچھ کہیں میرے جانے سے پہلے. 1 منٹ کا وقت ہے میرے پاس. جی دیکھیے، میں آپ کو اچھا کہتا ہوں، لیکن میرے اچھے کہنے سے اللہ آپ کو جنت میں نہیں ڈالے گا، وہ اپنے قوانین سے ہی ڈالے گا. نہیں مجھے آپ اچھا کہتے ہیں، میرے لیے وہی جنت ہے ذوالفقار صاحب، میرے لیے وہی جنت ہے. نہیں ابو شاکر بھائی،
ذوالفقار بھائی جس کو بھی اچھا کہیں تو سب بالکل ہر ایک کے دل میں یہ بات اچھی لگے گی، لیکن دیکھیں وہ جنت جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، وہ جنت جس میں آپ کو رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، وہ جنت جدھر آپ کے خاندان اور جو توحید والے لوگ ہیں ان کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت جس میں نہ کوئی انسان تنگ ہوگا نہ بیماری ہوگی. تو اب تو ذوالفقار بھائی کے اچھے بولنے کو جتنی بھی احترام دیں، لیکن وہ جنت کو مت چھوڑیں. اوکے شیخ صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے.